بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل خبروں پہ بات کریں گے، اور اب جو کچھ ہونے والا ہے ان میں بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے جو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اکثر لوگوں کو میری خبروں پہ بھی یقین پھر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن یہ خبریں ہیں اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہوں بھی اس سے، جس طرح کو میں سمجھا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو کوحرام برپا ہوگا اور جنگ کہیں سے کہیں چلی جا سکتی ہے، کہیں کی جنگ کہیں پر موڑ سکتی ہے، کوئی تباہ ہو سکتا ہے، کسی کے مشورے، غلط کام کرا کے دے سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک خبر لے لیجئے، وہ یہ ہے، ساری بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ پیوٹن کو گرفتار کرنا، روس کے ساتھ اعلان جنگ ہوگا جنوبی افریقہ۔ اب یہ خبر ہے کیا؟ خبر یہ ہے کہ صدر پیوٹن کو جنوبی افریقہ آنا ہے، شیڈولڈ پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اور پیوٹن کے کہیں بھی جانے سے پہلے افریقہ جو روس ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کسی نے ٹچ کیا پیوٹن کو، گرفتار کرنے کی بات ہوئی، تو اس ملک کے اوپر رشیا فل فلیش حملہ کر دے گا۔ جب یہ بات ہو گئی تو جنوبی افریقہ کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم روسی صدر کو گرفتار کرتے ہیں، جو کہ ہمیں کرنا پڑے گا، یعنی کہ کرنا چاہیے ہے، تو ہم اس لیے گرفتار نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے قومی سلامتی کو خطرہ ہے، اور اگر کسی حرکت سے ہمارے ملک کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے اور ہم سب مر سکتے ہیں تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا، اس لیے کم از کم ہم جان بوجھ کے خودکشی نہیں کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے جس کا ساؤتھ افریقہ ممبر ہے، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ پلیز آپ استثناء کی درخواست ہے، آپ پیوٹن کو استثناء دیجئے کہ وہ آ جائے جنوبی افریقہ میں اور ہم اس کو گرفتار نہ کریں، ہم پر یہ کنڈیشن مت لگائیں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا لا ساؤتھ افریقہ از باؤنڈ ٹو اریسٹ پیوٹن۔ اور یہی بات اب لے مشورہ، اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے اپنے رہنما کو، اپنی حکومت کو، کہ آپ ایک کام کریں، جیسے ہی ایئرپورٹ سے زمین پہ پاؤں رکھے پیوٹن، اس کو آپ اریسٹ کر لیں، اور وہاں پر ٹیم موجود ہوگی ICC کی، وہ اس کو لے جائے گی جہاز میں ڈال کے ICC کرمنل کورٹ کے اندر، اور جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بکواس بات ہے، جنگ ہو جائے، کوئی جنگ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ رشیا کا کتنا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے، تو وہ شاید نہیں جانتے ہوں گے، لیکن افریقہ کے اندر چائنا یا افریقہ کے اندر رشیا کا ہونا اس بات کو سمجھیں موجود ہے۔ بہرحال وہ موجود ہوتا یا نہ ہوتا، لیکن اگر ساؤتھ افریقہ یہ حرکت کرتا ہے تو اس کے بعد کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں آپ سے کیا ہی کہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کے لیے وہ دن کتنا بھاری ہوگا کہ اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ استثناء نہیں ملا۔ اب ساؤتھ افریقہ نے گورنمنٹ نے ایک ٹیکٹکس بھی کھیلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے ریکویسٹ کی ہے پیوٹن کو کہ اگر ہمیں استثناء نہ ملے تو آپ پھر نہ آئیں، ٹھیک ہے نا، آپ ورچولی ہو جائیں، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ نہ آپ آئیں گے، نہ ہم آپ کو اریسٹ کریں گے، تو میری جان بھی چھوٹ جائے گی، کیونکہ اگر اس نے گرفتار نہیں کیا تو ICC کارروائی کر سکتا ہے اس کے خلاف بھی۔ تو بہت برا پھنسا ہے بیچارہ، بہت برا پھنسا ہے، تو دنیا جو ہے اس ٹائم پھنسی ہوئی ہے۔ اچھا، بہرحال آگے چلتے ہیں، اگلی خبر آپ کو دے دوں کہ اس ٹائم بہت پرجوش ہو کر، اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ آیا یہ یوکرین کہہ تو رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، یوکرین ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں یوکرین نے اٹیک کیا تو یوکرین کہتا ہے ہاں میں نے اٹیک کیا، لیکن رشیا کہتا ہے کہ یہ یوکرین نے اٹیک کیا نہیں ہے، یہ کیا ہے UK نے، وہ ڈالتا ہے برطانیہ پہ۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے، مگر ایک بہت بڑا حملہ ہم کرائمیا میں دیکھتے ہیں، اور وہ حملہ ہوا بھی کس پہ ہے؟ وہ ڈیپو پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 4 گاؤں جو ہے اس نے ہلا کے رکھ دیے، اور تقریباً اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2200 لوگوں کو وہاں سے منتقل کیا جا چکا ہے، 4 گاؤں خالی کرنے پڑے کرائمیا کے اندر۔ یہ صورتحال ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب 4 گاؤں کو خالی کرنا پڑے، وہاں پر اتنی بڑی پیمانے پر آگ لگ چکی ہے، اتنی تباہی مچ چکی ہے کہ وہاں پر زندگی نہیں رہ سکتی، تو لہٰذا ان 4 گاؤں کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی مان لیتے ہیں یوکرین کر رہا ہے یا یوکرین کی طرف سے کوئی کر رہا ہے، لیکن ہو رہی ہے بڑے اچھے پیمانے پہ، اور رشیا کو ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ رشیا کو اس کے اوپر ہونے والے اٹیکس، چاہے وہ میزائل ہوں یا ڈرونز ہوں، انٹرسیپٹ کرنے چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں جب چونکہ ہم ہسٹری کے طالب علم ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے اچھے انٹرسیپٹرز جو ہیں، یہ سسٹم، یہ چین S300، S400، S500،
پتہ بلا کیا کیا نام میں آپ کو بتاؤں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس سے پہلے ہم سنتے تھے USA کے بارے میں، اب ہم سنتے ہیں رشیا کے بارے میں. تو رشیا کو یہ میزائل کھانے ہی نہیں چاہیے میرے حساب سے، میری تو جو ہسٹری ہے وہ یہی کہتی ہے. چلیے جی اب آگے چلتے ہیں. اب جہاں تک بات پریزیڈنٹ آف زیلنسکی کی ہے تو ان کے بارے میں بھی کوئی الفاظ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ویسٹ کے لیے ٹاکسک ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ٹاکسک کو کیا کہیں گے اردو میں آپ اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، مگر ٹاکسک شخصیت جو ہوتی ہے وہ پسند کسی کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹاکسک ہوتی ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جب کسی محفل میں یہ نمودار ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ جو محفل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے کہ یا تو یہ گالیاں دے گا، یا یہ طنز کرے گا، یا یہ پیسے مانگے گا، یا یہ اسلحہ مانگے گا، مطلب کچھ نہ کچھ یہ کرے گا. اچھی باتیں نہیں کرتا، پیاری باتیں نہیں کرتا، اور کسی بھی محفل کو خراب کر سکتا ہے. طنز بھی کرتا ہے بہت کہ آپ خوش نصیب ہے نا، آرام سے بیٹھے ہوئے، میں مر رہا ہوں نا آپ کے لیے، تو میں ہوں کافی ہوں، میں مر رہا ہوں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ٹاکسک شخصیت ہے یار یہ. تو ہر انسان جو ہے وہ بیچارہ جو ہے اس کی باتوں سے چڑ چکا ہے، اور اب چڑ چکا ہے. اب مغرب جو ہے وہ چڑ چکا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں اسی خبروں میں کہ یہ دیکھیے، اب مثال میں دے رہا ہوں، آپ سمجھیے بات کو. پینٹاگن نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم F-16 ہم نے کیوں ڈیلے کر دیے. اب اپنا ایکسکیوز دے رہا ہے، لیکن اصل ایکسکیوز بتاؤں گا آخری میں آپ کو. اصل ایکسکیوز کیا ہے آپ کو جو ریگولر دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے، وہ پہلے ہی معلوم کر چکا ہے کہ اصل ایکسکیوز کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی نے معلوم کر لیا تو کمنٹ کر سکتا ہے پہلے ہی پوز کر کے. اب اس کے بعد میں بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پینٹاگن کہہ رہا ہے کہ بات دراصل یہ ہے، یہ کہتے ہیں بڑی سمپل سی کیلکولیشن ہے، ہم نے اب تک اس کو F-16 نہیں دیے. اچھا ہم نے کہا بھائی کیا آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ آپ تو دینے والے تھے، آپ نے جناب والا ایسے اڑا دیے اسرائیل کے لیے F-16، ایسے مذاق ہوتا ہے. وہ پہنچ بھی گئے خلیج. تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں جی جسٹ ڈو اے کوئک میتھ ڈرل ہیئر. اچھا جی کیا کریں ہم لوگ؟ کہتے ہیں 10 کتنے کے ہوئے، 10 F-16 کتنے کے ہوئے؟ بھائی کتنے کے ہوئے آپ بتائیے؟ $2 بلین کے ہوئے. بھائی بہت زیادہ ہیں. تو کہتے ہیں $2 بلین کے ہوئے. کہتے ہیں اب آپ دیکھیے رشیا کو، رشیا کے پاس کیا ہے؟ 4th جنریشن بھی ہے، 5th جنریشن بھی ہے، ہنڈریڈز ہیں. ٹھیک ہے نا، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. اور اس میں کہتے ہیں جب ایک ایسے ملک سے آپ کا مقابلہ ہو جس کے پاس 4th جنریشن اور 5th جنریشن سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، تو اگر آپ 10 آپ کو میں F-16 دے دوں، پہلی بات آپ کو اڑانے نہیں آتے، تو سب سے پہلے تو آپ اڑانا سیکھیے. ٹھیک ہے، آپ کو لگیں گے سالوں. جب آپ سیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اڑانا شروع کریں. جب تجربہ ہو جائے پھر آپ حملہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس ٹائم بھی یہ حملہ کر دیا 10 جہازوں کے ساتھ، تو وہ 4th جنریشن 5th جنریشن لا کر آپ کی، سمجھ گئے؟ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مجبور تو کر رہے ہیں، لیکن ان 10 جہازوں سے جو $2 ارب کے آئیں گے کچھ بننے والا ہے نہیں. ٹھیک ہے، چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. جیسا آپ کو میں نے کہا ایک بڑی خطرناک خبر دینے لگا ہوں اس کے بعد. جس طرح آپ کو میں نے کہا کہ آپ کو میں نے میپ کے ذریعے تقریباً پچھلے 1.5 سال میں بتایا کہ یہ لوگ کہاں تک اس کرف کو بنائیں گے اور قبضہ کریں گے تاکہ کیا ہو سکے، لینڈ لاک ہو سکے یوکرین. لینڈ لاک جس کی کوئی پانی کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، کوئی کوٹ نہیں رہتی ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اوڈیسیا تک جائیں گے. یہ آپ کو میں نے اس ٹائم کہا تھا جب وہ بالکل صرف انہوں نے آئی بنایا تھا. اس کے بعد وہ نیچے آئے، اس کے بعد وہ اوڈیسیا. اب اوڈیسیا کے اوپر ہو کیا رہا ہے یہاں پہ دیکھیے گا. یوکرین وار لائیو، ماسکو اٹیکس اوڈیسیا فار سیکنڈ نائٹ. کل بھی اٹیک کیا تھا، آج بھی اٹیک کیا ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں 1.5 سال کے بعد بھی، کہ جب یہ اوڈیسیا کو لے لیں گے آپ رشیا کی زبان میں ایک مٹھاس دکھیں گے. بات کر لو، ٹھیک ہے میں بات کرنے کو تیار ہوں، ٹیبل پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے میں مذاکرہ کرنے کو تیار ہوں. کیونکہ اس وقت تک یہ اوڈیسیا کھا چکا ہوگا. ابھی تو وہ بالکل یوکرین کے پاس ہے 100%. وہاں پہ صرف اور صرف ابھی میں نے دو راتوں سے دیکھ رہا ہوں اٹیکس ہو رہے ہیں. اس سے پہلے تو اٹیک نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا صورتحال بڑی نازک ہے. اور اس کے اندر آپ کو میں انفارم کر رہا ہوں کہ جو رشیا ہے وہ اس نے اٹیک کنٹینیو شروع کر دیے ایک ہی شہر کے اوپر، ایک ہی جگہ کے اوپر. پورٹ ہے ان کا بیسکلی یہ. اچھا اب یہ دیکھیے کہ جنگ کس طرح پھیل سکتی ہے. تو ویگنر کین اسٹرائک. اب ویگنر جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے نا سڈوئی کے نیچے آ چکی ہے. تو اب ویگنر کا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پریگوزن نہیں ہے، سڈوئی والی ویگنر.
वैगनर कैन स्ट्राइक NATO फ्रॉम बेलारूस, रशियन पॉलिटिशियन वॉन्स, मैटर्स ऑफ आवर्स। घंटों का खेल है, लिपटा देंगे आप लोगों को। यूरोप खतरे में है, यूरोप सीरियस खतरे में है, ठीक है। ये देखिए आप क्या बोल रहा है, वो कहते घंटों की मार है ये तो। और कहाँ घुसेगा वो, आपको मालूम है? यानी कि कब से यूरोपियन मीडिया को उठाइए, क्या बोल रहे हैं, वैगनर बेलारूस में, वैगनर बेलारूस में। क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बेलारूस से घुसेंगे यूरोप के अंदर, घुसते चले जाएंगे। और वैगनर अगर घुस गया एक बार तो कम से कम मैं समझता हूं कि पर डे एक कंट्री बहुत बुरी हालत हो सकती है। इस जंग की हालत या इसकी शक्ल जो है मैं बिगड़ते 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 बहुत बुरी देख रहा हूं, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। ख्वाहिश तो यही है। इससे पहले कि वैगनर ग्रुप जो है वो दाखिल हो यूरोप के अंदर, उससे पहले कोई और रास्ता निकल आए, क्योंकि ओडेसिया का भी मसला भी पेंडिंग में है। तो ये जंग मुझे जल्दी ख़त्म तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह करे कि जो हम बातें कर रहे हैं ना हों। ये तमाम बातें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं होती हैं, तो उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मैं दिल से बातें नहीं करता। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।